السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اپنے سسرال والوں کا مطالبہ سن کر میں حیران اور پریشان تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر انہوں نے اس طرح کا مطالبہ کیوں کیا ہے۔ ہزاروں طرح کے وہم مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں اس وقت سوالوں کا ایک طوفان آیا ہوا تھا، لیکن میرے پاس ان میں سے کسی کا بھی جواب موجود نہیں تھا۔ میں نے بعد میں امی سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن امی نے بھی میری بات ٹال دی اور پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، بہت جلد تمہیں اس بارے میں پتہ چل جائے گا۔ دراصل مہندی کے دن ہی میرے سسرال والوں نے پیغام بھجوایا تھا کہ اگلے دن نکاح فیصل مسجد میں پڑھایا جائے گا اور نکاح میں صرف میرے گھر کے چند لوگ ہی شامل ہوں گے۔ دوسری طرف سے ان کے بھی چند لوگ وہاں پر شامل ہوں گے۔ وہاں پر نکاح پڑھوانے کے بعد وہ لوگ میرے گھر بارات لے کر آئے۔ میں اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ وہاں پر لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن امی نے سختی سے منع کر دیا اور کہنے لگیں صرف میں، تم اور تمہارا بڑا بھائی وہاں پر جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور چند گواہ موجود ہوں گے جن کی موجودگی میں نکاح پڑھایا جائے گا۔ میں امی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب کچھ اتنی سادگی سے کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن امی میری کسی بھی بات کا جواب دینے کے لیے رضامند ہی نہیں تھی۔ صبح تقریباً 8 بجے ہم فیصل مسجد پہنچ گئے۔ یہ وقت بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ اس وقت تو وہاں پر لوگ بھی بہت کم تھے۔ نہایت ہی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح پڑھایا گیا۔ میں یہ سمجھی کہ شاید اب مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے کا موقع مل جائے گا، لیکن یہ بھی میری غلط فہمی ثابت ہوئی۔ میں نے اپنے شوہر کی آواز سنی تھی اور وہ بھی بہت دھیمی آواز تھی۔ نہ تو میں اس کو دیکھ سکی تھی اور نہ ہی میں اس سے بات کر سکی تھی، کیونکہ اس وقت میرے چہرے پر ایک بہت ہی بھاری گھونگھٹ پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرا سانس بری طرح سے گھٹ رہا تھا۔ لیکن چونکہ میں شہر کی لڑکی تھی اور شرمانا ہی میری ریت تھی، اس وجہ سے میں مجبور تھی اور اپنے چہرے سے یہ گھونگھٹ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ نکاح کے بعد مجھے دوبارہ سے اپنے گھر واپس لایا گیا۔ دن کے وقت شور اٹھا کہ بارات آ گئی ہے، مگر سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بارات کے ساتھ دلہا نہیں آیا تھا، بلکہ صرف باقی لوگ ہی آئے تھے۔ میں خود بھی حیران و پریشان تھی۔ میری سہیلیاں بھی میرا مذاق بنا رہی تھیں، لیکن ان کے مذاق سے زیادہ مجھے اپنے مستقبل کی فکر تھی۔ نہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہوا تھا۔ شام کے وقت میں ان کے ساتھ رخصت ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے گھر آ گئی۔ مجھے کمرے میں بیٹھے ہوئے 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ میں مسلسل اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ نہ جانے کہاں پر رہ گیا تھا۔ پورا دن بیٹھے رہنے کی وجہ سے میری کمر بہت بری طرح سے دکھ رہی تھی۔ نیند سے میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ دل کر رہا تھا کہ ابھی سونے کے لیے لیٹ جاؤں، لیکن امی نے سختی سے منع کیا تھا اور شوہر کا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ اچانک ہی تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گردن جھکا دی، کیونکہ میں یہی سمجھی تھی کہ شاید میرا شوہر کمرے کے اندر داخل ہو رہا ہے، لیکن جب میں نے اپنی نند کو کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو میں نے برا سا منہ بنایا۔ میں اپنی نند کے آنے کی بالکل بھی توقع نہیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر نند مسکرانے لگی، لیکن اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کافی دیر سے روتی رہی ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے پریشانی ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بھی فکر ہونے لگی۔ مجھے یہی لگا کہ شاید اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ جب میں نے اس سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا مصروف ہے، اس وجہ سے اسے تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی، کیونکہ یہ گھر بھی تمہارے لیے نیا ہے اور اس کمرے میں بھی تم پہلی بار ٹھہری ہو، اسی وجہ سے تمہیں کمپنی دینے کے لیے آ گئی۔ فکر مت کرو، جیسے ہی بھائی کمرے میں آئیں گے میں کمرے سے فوراً نکل جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ بات کروں یا اس کی باتیں سنوں، لیکن وہ کافی باتونی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے تک بولتی ہی رہی اور میں
بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ 1 گھنٹے تک اسے سنتی رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسا گھر ہے اور ان کا ماحول بھی کتنا عجیب ہے۔ اب مجھے اپنے شوہر پر بھی غصہ آنے لگا تھا، جسے اپنی بیوی کی ذرا بھی فکر نہیں تھی۔ وہ نہ جانے اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی کون سی باتوں میں لگا ہوا تھا کہ مجھے بالکل ہی بھول گیا تھا۔ میں نے پہلے ہی امی سے اس بارے میں بات کر دی تھی کہ مجھے یہ لوگ تھوڑے عجیب سے لگتے ہیں، لہٰذا آپ ان کے بارے میں پتہ لگائیں۔ لیکن میری امی نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ لوگ بہت اچھے اور سلجھے ہوئے ہیں، یہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ بہت امیر تھے۔ جب رشتے والی خالہ میرے لیے اس لڑکے کا رشتہ لے کر آئی تھی، تب امی نے پہلی ہی بار میں انہیں کہہ دیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ اتنی جلدی مت بنے، بلکہ پتہ لگائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں۔ مگر امی نے میری بات ہی نہیں سنی اور مجھے ڈانٹ کر کہنے لگیں، تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق صرف اور صرف میرے پاس ہے، اور یہ حق بھی مجھے تم نے ہی دیا تھا۔ اب جب میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر رہی ہوں تو تمہیں اسے ماننا ہی پڑے گا۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے تھے کہ میں نے امی کو اس رشتے کے بارے میں سوچنے کے لیے کہا تھا، لیکن میری امی ہر بار ہی مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتی۔ مزید تھوڑی دیر گزر گئی کہ مجھے اچانک ہی ایک آدمی کے ہنسنے کی آوازیں اور کھیلنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی کسی بچے کے ساتھ کھیل رہا ہو۔ میں حیرانگی سے اٹھ بیٹھی اور اپنی نند کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھی فکر مندی سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھے کہنے لگی، اب میں چلتی ہوں، لگتا ہے بھائی آ گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرا دل ایک عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہونے لگا۔ میں خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور یہی دعا کر رہی تھی کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسا کچھ بھی نہ ہو، بلکہ سب کچھ میرے حق میں بہتر ہو۔ لیکن قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک بہت ہی عجیب و غریب مرد کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا کہ میں اگلی سانس نہیں لے پاؤں گی، اور پھر میں دوبارہ سے اپنے ماضی میں کھو گئی۔ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، جس کی وجہ سے میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری شادی اس نے ایک امیر عورت سے کی تھی۔ اس کے وہاں سے 3 بیٹے تھے، لیکن وہ عورت میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ میری بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرے بچپن میں ہی میری والدہ انتقال کر گئی، جس کی وجہ سے میرے ابا مجھے اپنی دوسری بیوی کے پاس لے کر آ گئے۔ وہ شروع سے ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ جب بھی مجھے دیکھتی تھی میری ماں کا نام پکارتی تھی اور مجھے کہتی تھی، اس عورت کی وجہ سے مجھے شدید نفرت ہے۔ اگر تم اس کی بیٹی نہ ہوتی تو میں تمہیں بہت ہی نازوں سے پالتی، لیکن اب تم اس کی بیٹی ہو، اس لیے تم میرے ظلم و ستم کی مستحق ہو۔ وہ مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتی تھی۔ میں روتی تھی، چلاتی تھی اور ابا کو بھی بتاتی تھی، لیکن اس نے میرے ابا کو اس طرح سے اپنے قابو میں کیا ہوا تھا کہ ابا کو وہی سچی لگتی تھی اور انہیں میری ہر بات ہی جھوٹی لگتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ اکثر مجھے ڈانٹ کر کہہ دیتے تھے کہ مجھے پتہ ہے تم اپنی ماں پر الزام لگاتی ہو کیونکہ تم انہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میری ستیلی ماں ہی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ جہاں تک میرے بھائیوں کا سوال تھا تو وہ بھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے۔ صرف میرا چھوٹا بھائی ہی تھا جو میرے ساتھ ہنستا کھیلتا تھا اور اپنی ساری باتیں مجھ سے ہی کرتا تھا، لیکن میری ستیلی ماں سے یہ بات بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ میرے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہوتا تھا، میری ستیلی ماں فوراً وہاں پر آ جاتی تھی اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ اکثر تو میں نے انہیں یہ بھی کہتے ہوئے سنا تھا کہ عالیہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے، یہ مجھے ناپسند کرتی ہے، تمہیں کوئی حق نہیں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ بیٹھو اور باتیں کرو جو تمہاری ماں کو ہی پسند نہ کرتی ہو۔
میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی اور اپنی ماں کو یاد کرتی تھی۔ اکثر تو میرا دل کرتا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، مگر میں بے بس تھی۔ میرا ابا کے علاوہ اور میری ستیلی ماں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا اس سب کو برداشت کرنا بھی میری مجبوری تھی۔ میری ماں صرف مجھے ذہنی تکلیف نہیں دیتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مجھے جسمانی تکلیف بھی دیتی تھی۔ اسے اچھی طرح سے پتہ تھا کہ میں ساون کے موسم میں ہر بار ہی بیمار ہو جاتی ہوں، اس لیے وہ ہمیشہ ہی ساون کے موسم میں مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ ایک دن میری کمر میں شدید درد تھا اور مجھ میں اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میری ماں نے اس دن مجھ سے سارے گھر کی صفائیاں بھی کروائی تھیں۔ آخر میں جب میں تھک کر چارپائی پر گری اور تقریباً مرنے کے قریب ہو گئی تو میری ماں مجھ پر طنز کرتے ہوئے کہنے لگیں، فکر مت کرو، تمہاری جیسی عورتیں اتنی جلدی نہیں مرتی، تم مجھے قبر میں اتارنے کے بعد ہی مرو گی۔ اماں کی ایک دور کی خالہ تھی جو ہمیشہ ہی ہمارے گھر میں آتی رہتی تھیں۔ وہ اپنے گھر سے مجھے بہت پسند کرتی تھیں۔ وہ ہمیشہ ہی کہتی تھیں کہ اس لڑکی کو میں اپنی بہو بنا کر لے جاؤں گی۔ میری امی اس کی بات سن کر ہنستی اور کہتی، ہاں کیوں نہیں، ویسے بھی یہ لڑکی تمہارے بیٹے کے ہی قابل ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تمہارے بیٹے کے علاوہ اس کو کوئی اور لڑکا پسند کر سکتا ہے۔ تب میں بہت چھوٹی تھی اور پھر اچانک ہی خالہ نے ہمارے گھر پر آنا بند کر دیا۔ نہ جانے کتنے سال گزر گئے، میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں تو ان کے چہرے کی نقوش بھی بھول چکی تھی۔ دراصل مجھے میری ماں نے اتنی زیادہ ذہنی تکلیف دی تھی کہ میں بہت ساری چیزیں بھولنے لگ گئی تھی۔ میری ماں کا ایک بہت بڑا کاروبار تھا جسے میرے باپ ہی سنبھال رہا تھا، لیکن پھر اچانک ہی میرا باپ جوئے کی لت میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اپنا سارا کاروبار بیچ ڈالا۔ جب اماں کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بہت واویلا مچایا، لیکن اب پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔ لہٰذا یوں ہم ایک بہت بڑا گھر چھوڑ کر ایک چھوٹے سے گھر میں آ گئے۔ مجھے تو اس سب سے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس بڑے گھر میں بھی میرے ساتھ ناروا سلوک ہی کیا جاتا تھا، اس لیے میں نے زیادہ واویلا نہیں مچایا۔ لیکن میرے بھائیوں کی زندگی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی، کیونکہ وہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کے عادی تھے۔ اب کہ یہاں پر ان کے پاس آسائشات نہیں تھی، میں شروع سے ہی اپنے آپ میں رہنے والی لڑکی تھی۔ اسی وجہ سے نہ تو میں زیادہ دوست بناتی تھی اور نہ ہی کسی سے کھل کر بات کرتی تھی۔ میری زندگی گزرتی چلی جا رہی تھی کہ ایک دن رشتے والی خالہ آئی اور وہ میرے لیے ایک بہت ہی امیر لڑکے کا رشتہ لائے۔ جب امی نے اس لڑکے کو دیکھا تو پہلی ہی بار میں ہاں کر دی۔ امی کی یہ حرکت دیکھ کر میں نے انہیں کہا کہ کم از کم آپ ایک بار اس لڑکے کے بارے میں پتہ تو لگا لینا چاہیے کہ یہ کیسا لڑکا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح امی نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دی اور مجھے کہنے لگی کہ اس سب کا حق تم نے مجھے دیا ہے، لہٰذا اب تمہارے پاس انکار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے پاس انکار کرنے کے لیے کوئی جواز موجود ہے۔ تمہیں وہی سب کچھ ماننا ہے اور وہی سب کچھ کرنا ہے جس کے لیے تمہیں میں کہوں گی، اور اگر تم نے میری بات کے خلاف جانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح امی نے اپنا فیصلہ مجھ پر مسلط کر دیا اور میرے پاس بھی ان کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب بھی میرے رشتے والے میرے گھر آتے تھے، امی مجھے ایک علیحدہ کمرے میں بھیج دیتی تھی اور مجھے سختی سے منع کرتی تھی کہ میں ان سے ملنے کے لیے نہیں آؤں گی۔ جب میں امی سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ اس بات کو ٹال جاتی اور کہتی کہ شریف لڑکیاں یوں اپنے سسرال والوں کے سامنے بار بار نہیں جاتی کیونکہ یہ اچھے لچھن نہیں سمجھے جاتے۔ میں نے امی کو کہا کہ میں صرف ایک بار اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر امی نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ نہ صرف میرے باپ کو بلکہ میرے بھائیوں کو بھی بلا بلا کر کہنے لگی کہ یہ لڑکی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اور پھر میری یہی بات انہوں نے مرچ مسالہ لگا کر ان سب کو بتائی۔
باقی سب تو میرے خلاف ہو گئے، لیکن میرا سب سے چھوٹا بھائی ہمیشہ کی طرح میری طرفداری کر رہا تھا۔ وہ امی کو کہنے لگا، اس نے کوئی انوکھی بات نہیں کی، بلکہ لڑکے سے ملنے کا تو اسے حق ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی اس لڑکے سے ملنا چاہتا ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح کا لڑکا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بعد میں ہم بیٹی ان کو دیکھ کر پچھتاتے رہیں۔ میرے بھائی کی بات سن کر امی کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ یکدم ہی خوفزدہ ہو گئے۔ ان کے خوفزدہ چہرے کو میں نے اچھی طرح سے نوٹ کیا تھا، لیکن میرا چھوٹا بھائی امی کے یہ تاثرات نہ دیکھ پایا۔ امی نے بہانہ بنا دیا کہ لڑکا ان دنوں ملک سے باہر گیا ہوا ہے، جیسے ہی وہ واپس آئے گا وہ اسے اس دور میں بلا لیں گے، پھر جس سے اس سے ملنا ہوگا مل لے گا۔ امی کی بات سن کر وہ تو مطمئن ہو گیا، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ دن کے وقت امی مجھے بتا رہی تھیں کہ وہ اسی ملک میں کاروبار کرتا ہے اور ان دنوں وہ بہت زیادہ مصروف ہے اور دوسرے شہر گیا ہوا ہے، جبکہ ابھی امی بتا رہی تھیں کہ وہ دوسرے ملک گیا ہوا ہے۔ امی کی اپنی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہی نہیں تھیں، جن کو یہ کوئی اور بات کرتی تھی اور رات کو یہ کوئی اور بات کرتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس دوران میری نند ہی تھی جو زیادہ تر میرے گھر آتی تھی اور مجھ سے ملتی بھی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر کہتی کہ آپ بہت پیاری ہیں، آپ بھائی کے ساتھ بہت اچھی لگیں گی، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو وہ سب کچھ دے نہیں پائیں گے جو آپ کا حق ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے ایک دن پوچھ ہی ڈالا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ تم ہمیشہ ہی آتی ہو اور مجھ سے کہتی ہو کہ بھائی مجھے وہ سب کچھ نہیں دے پائیں گے جو میرا حق ہے، آخر وہ کون سی چیز ہے؟ میری بات سن کر وہ یکدم ہی خاموش ہو گئے اور کہنے لگی، دراصل میں خوبصورتی کی بات کر رہی تھی، بھائی آپ کے مقابلے میں ذرا کم خوبصورت ہے۔ اس کے بعد اس نے باتوں کو گھما دیا، لیکن میں اس کی یہ بات پکڑ چکی تھی۔ دوبارہ میں نے اس بارے میں اپنے چھوٹے بھائی سے بات کی تو وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، تم فکر مت کرو، اب ہمیں اس لڑکے کے بارے میں پتہ لگاؤں گا، تو بس مجھے اس لڑکے کا نام پتہ کروا کر دو۔ لہٰذا چھوٹے بھائی کی بات مان کر میں امی کے پاس گئی اور اس سے لڑکے کی تفصیل مانگنے لگی، لیکن امی میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھی۔ انہوں نے مجھے تمام تفصیل غلط پہنچائی۔ جب میں نے اپنے بھائی کو بتایا اور بھائی نے پتہ لگوایا تو پتہ چلا کہ اس نام کا اور اس شخصیت کا تو کوئی انسان ہی موجود نہیں ہے۔ دوبارہ مجھ سے میری نند ملنے کے لیے آئی۔ میں نے اس سے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بھی وہی نام بتایا جو کہ امی نے بتایا ہوا تھا، لیکن ہمیں اس کی کوئی بھی تفصیل نہیں مل رہی تھی۔ میں اور میرا بھائی دونوں ہی فکر مند ہو گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ نہ تو امی اس لڑکے سے ملوا رہی تھیں اور نہ ہی اس کے گھر والوں سے ملوا رہی تھیں، صرف اس کی چھوٹی بہن ہی تھی جو ہر بار منہ اٹھا کر میرے گھر آ جاتی تھی۔ اب تو مجھے اس کی بہن سے بھی چڑ ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ حد سے زیادہ فضول باتیں کرتی تھی اور میری کسی بھی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ بھی امی کی طرح انسان کو گھمانا جانتی تھی۔ ایک دن میرے بھائی کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ غصے سے امی کو کہنے لگا کہ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھے اس لڑکے سے ملوا دیں۔ اگر اب بھی آپ نے اس لڑکے سے نہ ملوایا تو میں یہ رشتہ خود ہی توڑ دوں گا۔ میں اپنی بہن کو کسی ایسے انسان کے سپرد نہیں کر سکتا جس سے وہ ملی ہی نہ ہو، جس کے بارے میں ہمیں ذرا بھی پتہ نہ ہو۔ امی اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگیں، ٹھیک ہے بیٹا، تم فکر مت کرو، میں شام کے وقت ہی تمہاری اس کے ساتھ کال پر بات کرواؤں گی۔ امی کی بات سن کر جہاں وہ مطمئن ہوا وہاں پر مجھے بھی تھوڑی سی تسلی ہو گئی کہ چلو کچھ نہ کچھ تو اس بارے میں پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ کیسا انسان ہے اور اس کی کیا مصروفیات ہیں اور وہ کیا چاہتا ہے۔ اب ہمیں بے صبری سے شام ہونے کا انتظار تھا، لیکن وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس دوران جب بھی میری امی پر نظر پڑتی، ان کا فکر مند چہرہ مجھے دکھائی دیتا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ لگ رہی تھیں۔
میں ان کے خوف کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کون سی بات ہے جو انہیں پریشان کیے جا رہی ہے۔ میں نے امی سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا اور مجھے کہنے لگیں کہ میری ساری فکر کی وجہ صرف اور صرف تم ہی ہو۔ اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو آج میری زندگی میں بہت زیادہ سکون ہوتا۔ اس شام بھی امی نے کسی طرح سے بات کو ٹال دیا۔ اگلے دن میری نند دوبارہ سے ملنے کے لیے آئی۔ ادھر میرا بھائی پہلے ہی میری نند سے ملا ہوا نہیں تھا۔ جب اس نے میری نند کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھ کر میں اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اس لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے۔ اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ کافی دیر تک بیٹھا رہا اور اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا۔ میں بھی مسکرا کر اپنے بھائی کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ ابھی بڑے دو بھائی کی شادی نہیں ہوئی اور یہ پہلے سے ہی اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ کر بیٹھ چکا ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ پسندیدگی میرے لیے کتنا بڑا عذاب لائے گی۔ جب میری نند وہاں سے چلی گئی تو وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور میری منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، اپنے ساتھ ساتھ میری بھی شادی کی بات کرو۔ مجھے یہ لڑکی بہت پسند آ گئی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے میری محبت مل گئی ہو۔ میں کافی عرصے سے صرف اسی لڑکی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی یہ بے صبری دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ میں نے شام کو جب امی سے اس بارے میں بات کی تو وہ میری بات سن کر خوشی سے کھل اٹھی اور مجھے کہنے لگیں، یہ تو تم نے بہت ہی مزے کی خبر سنائی ہے۔ میں آج شام کے وقت ہی تمہاری ساس سے بات کرتی ہوں اور ان سے اس رشتے کے بارے میں کہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ امی کی بات سن کر میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کے ساتھ ہی امی کو کہا گیا، میں اپنی ساس سے بات کر سکتی ہوں؟ امی کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں تمہاری اس سے بات کروا دوں گی۔ یہ کہہ کر امی ہمیشہ کی طرح میری یہ بات بھی بھول گئیں۔ شام کے وقت انہوں نے میرے ساتھ سے کال پر بات کی اور ان سے اس لڑکی کا رشتہ مانگ ڈالا، اور میری ساس نے کچھ دنوں بعد انہیں اپنے گھر میں دعوت پر بلا لیا۔ میں بھی امی کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن امی مجھے لے جانے پر راضی نہیں ہو رہی تھیں۔ دعوت کے دن میرے بھائی نے ضد کی، جس کی وجہ سے امی مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئی، لیکن وہ سارا راستہ مجھ سے ناراض رہیں۔ وہ نہ ہی مجھ سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی میری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میرے لیے یہ بات زیادہ اہم نہیں تھی۔ فی الحال میرے لیے سب سے ضروری چیز یہ تھی کہ میں پتہ لگا سکوں کہ آخر وہ لوگ کون ہیں اور کیسے ہیں۔ جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی اور میری نظر سامنے کھڑی عورت پر پڑی تو اچانک ہی میرے ذہن میں جماکھا ہوا اور مجھے اپنے گھر میں آنے والی وہ عورت یاد آ گئی جو بچپن میں آیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میں اسے اپنی بہو بناؤں گی۔ تب امی اسے کہتی تھیں کہ تمہارے جیسے بیٹے کے لیے یہی لڑکی ٹھیک رہے گی۔ اب وہ ساری باتیں مجھے یاد آ رہی تھیں۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا اور ٹینشن بھی ہو رہی تھی کہ آخر اس کے بیٹے میں کیا کمی ہے، یا اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے جو امی اسے میرا رشتہ خوشی خوشی دینے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ سارا دن بھی میں اس لڑکے کو تلاش کرتی رہی، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہ ملا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری ساس مجھے کہنے لگیں، میں تمہارا سامنا تمہارے شوہر سے کروانا چاہتی ہوں، لیکن آج وہ تھوڑا مصروف ہے، جس کی وجہ سے وہ آ نہیں پائے گا، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں بہت جلد میں تم دونوں کی ملاقات کرواؤں گی۔ وہاں پر آدھا دن گزارنے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ سب لوگ ہی بہت اچھے تھے۔ میری نند میرا بہت خیال رکھ رہی تھی، بلکہ میری ساس بھی میرے ساتھ کافی اچھا سلوک کر رہی تھی۔ ان کی زبان مجھے بیٹی بیٹی کہتے نہیں تھک رہی تھی۔ صرف ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ تھی کہ میں ابھی تک اس لڑکے سے نہیں مل پائی تھی اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد مجھے اسے دیکھنے کا بھی اتفاق ہو گیا۔ وہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت لڑکا تھا۔ اگر میں کہتی کہ وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں تھا۔ اس نے اپنے چہرے کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل صاف تھا،
کسی بھی قسم کا کوئی داغ موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس کے بال بھی بہت خوبصورت تھے۔ لیکن ایک چیز جو مجھے تھوڑی سی عجیب لگی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے بال لڑکیوں کے سٹائل میں کٹے ہوئے، جو کہ اس کو تھوڑا سا منفرد بنا رہے تھے۔ اس دن میں اپنے سسرال میں ہی تھی جس دن مجھے میری نند نے میرے شوہر کی تصویر دکھائی تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر میں نے اپنی نند سے کہا، کیا میں حقیقت میں ایک بار ان سے مل سکتی ہوں اور ایک بار ان سے بات کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے اور وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے کہنے لگی، ایسا ممکن نہیں ہے، تم صرف شادی کی رات ہی بھائی کو دیکھ سکتی ہو، اس سے پہلے نہ تو تم ان سے مل سکتی ہو اور نہ ہی ان سے بات کر سکتی ہو۔ اگر وہ کسی غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہوتے یا پھر ان کے گھر کا ماحول بھی ایسا ہوتا تب بھی میں یہ بات سمجھتی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ میرے ہونے والے شوہر سے ملاقات نہیں کروا رہے تھے اور نہ ہی میرے گھر کے کسی فرد کو اس سے ملنے کی اجازت دے رہے تھے۔ صرف میری ماں ہی تھی جو میرے شوہر سے ملی ہوئی تھی، اور اپنی ماں پر مجھے اتنا بھروسہ نہیں تھا کہ میں ان کی بات پر یقین کر لیتی۔ تقریباً 6 مہینے گزر گئے تھے۔ اچانک ہی میری ساس نے شادی کا شور ڈالا اور کہنے لگی کہ اب میرا بیٹا شادی کے لیے تیار ہو چکا ہے، لہٰذا اب میں اپنی بہو کو اپنے گھر لانا چاہتی ہوں۔ ان کی یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی۔ میں ان سے اس بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ نئی نویلی دلہن تھی اور مجھے اس طرح کے سوال زیب نہیں دیتے تھے، اسی وجہ سے میں ہمیشہ کی طرح خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے دوبارہ اپنی ساس سے اس بارے میں سوال نہیں کیا۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس دوران بھی شادی کی ساری تیاریاں میں اکیلی ہی کر رہی تھی۔ یا تو میں اپنی نند کے ساتھ چلی جاتی تھی یا پھر اپنی ساس کے ساتھ چلی جاتی۔ ایک بار بھی مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ایک دن میں پارلر میں اپنا فیشیل کروا رہی تھی۔ یہاں پر بھی میں اپنی نند کے ساتھ ہی آئی ہوئی تھی جب اچانک ہی ایک عجیب و غریب عورت نما مرد پارلر کے اندر داخل ہو گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے جانے لگا۔ اس کی اتنی ہمت دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی۔ میں خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ نہ تو وہ میرا ہاتھ چھوڑ رہا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی بات کہہ رہا تھا، بلکہ وہ اپنی لال آنکھوں سے میری طرف دیکھے ہی جا رہا تھا۔ اس وقت میرے قریب میری نند موجود نہیں تھی، یقیناً وہ واش روم کی طرف گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور پھر اس عورت نما مرد کو پیچھے کی طرف دھکا دے کر کہنے لگی، تمہیں میں نے باہر رکنے کے لیے کہا تھا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اندر آنے کی؟ اس کے بعد پارلر والی نے گارڈ کو بلوا کر اسے باہر نکلوا دی، جبکہ میں ابھی بھی خوف کی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں کوئی اچانک سے پارلر میں داخل ہو جائے گا اور پھر میرا ہاتھ بھی پکڑ لے گا۔ پارلر والی مجھ سے معذرت کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہمیں معاف کر دیں۔ دراصل ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ خواجہ سرا ایک دم سے پارلر کے اندر چلائے گا اور کوئی بھی اسے روک نہیں سکے گا۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک ہی لفظ گونج رہا تھا اور وہ یہ تھا، خواجہ سرا۔ مجھے خواجہ سرا سے بچپن سے ہی بہت ڈر لگتا تھا۔ بچپن میں بھی میں جب بھی کبھی انہیں دیکھتی تھی میں بھاگ کر اپنے گھر میں چھپ جاتی تھی، اور اگر میرے بھائی کو مجھے ڈرانا ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ ہی خواجہ سرا کا نام لیتا تھا۔ مجھے ان سے عجیب سی گھن محسوس ہوتی تھی، ان کے نام سے ہی میں دور بھاگتی تھی، اور آج وہ میرے اتنے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ نہ صرف وہ میرے قریب آ گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے میرا ہاتھ بھی پکڑ رکھا تھا۔ مجھے اپنے ہاتھ میں ابھی تک جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے واش روم گئی اور ہاتھ کے اس حصے کو رگڑ رگڑ کر دھونے لگی جہاں پر اس نے چھوا تھا۔ اس کے ساتھ میری آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میری نند پریشان ہو گئی۔ اچانک ہی وہ میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھ سے مسلسل معافیاں مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، میرا مقصد کبھی بھی تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میں خود مجبور ہوں۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم بہت اچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی،
یکدم ہی خاموش ہو گئے اور پھر خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں بھی خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ فی الحال میرے ذہن میں عجیب و غریب وسوسے آ رہے تھے جن کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور سارا کچھ اپنے رب پر ڈال کر خود اس معاملے سے خود کو دور کر لیا۔ تقریباً 3 دنوں کے بعد میری مہندی تھی۔ میں نے مہندی کے دن اپنے گھر میں ہی تیار ہونے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس حادثے کے بعد پارلر جانے کے لیے بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میری نند نے بھی مجھے مجبور نہیں کیا۔ مہندی پر بھی ایک بہت ہی حیرتناک بات ہوئی۔ وہ یہ تھی کہ صرف میری نند ہی میرے گھر آئی تھی، نہ تو میری ساس میرے گھر آئی تھی اور نہ ہی میرا شوہر مہندی پر ہماری طرف آیا تھا۔ حالانکہ ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ دونوں کی مہندی اکٹھی ہوگی۔ میں بے صبری سے اس رات کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اپنے شوہر کو دیکھ سکوں، لیکن اس بار بھی میرا انتظار فضول گیا۔ میں نے خود کو یہ تسلی دی کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اگلے دن میں اپنے شوہر کو دیکھنے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ لیکن اب جب میرا شوہر میرے سامنے آیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے۔ وہ آدمی تھا جس نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا اور وہ اس وقت دلہن کے روپ میں موجود تھا۔ میرے قریب آ کر کہنے لگا، میری دلہن آ گئی۔ اس آدمی کو تو میں لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے پارلر میں دیکھا تھا۔ ابھی میرے ذہن میں صرف ایک ہی لفظ گونج رہا تھا اور وہ تھا خواجہ سرا۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں ہوش میں آئی، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے وہی مرد بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ اس وقت کافی سلجھی ہوئی حالت میں تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا رہا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میری زندگی مذاق بن کر رہ گئی ہے۔ یکدم ہی وہ اٹھا اور میری طرف بڑھنے لگا، میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور دوبارہ سے بچوں کی طرح میری ہاتھوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اس کے ان بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھ کر مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ خواجہ سرا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ میں نے اسے وہیں کمرے میں چھوڑا اور اپنی ساس کے پاس بھاگتی ہوئی گئی، کیونکہ ایک وہی تھی جو میرے سوال کا جواب دے سکتی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، اس کے ساتھ ایک ذہنی مسئلہ ہے، یہ کبھی بچہ بن جاتا ہے اور کبھی بڑا بن جاتا ہے اور کبھی خواجہ سرا بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر سے ہم نے اس بارے میں بات کی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں کہا ہے کہ یہ صرف شادی سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے اس کی شادی کر دی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے پاگل پن کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اس کی اپنی بھابھی کا تھا، جو اس کی دوائیاں تبدیل کر کے اسے دے رہی تھی، جس سے اسے ٹھیک ہونے کے بجائے مزید خراب ہو رہی تھی اس کی طبیعت۔ ایک دن میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کے بعد سے اپنے شوہر کی دوائیوں کا خیال میں خود ہی رکھنے لگی۔ تقریباً 6 مہینوں کی محنت کے بعد وہ دوبارہ سے صحت یاب ہونے لگا اور پھر 1 سال کی لگاتار محنت کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک مکمل مرد تھا۔ اب نہ صرف اس نے میری تمام ذمہ داریاں اٹھا لی تھیں بلکہ تمام حقوق و فرائض بھی ادا کرنے لگا تھا۔ اگر میں پہلی ہی رات ڈر جاتی اور اپنی ذمہ داری اٹھانے کے بجائے وہاں سے بھاگ جاتی تو میں ایک بہت اچھا انسان اپنے ہاتھوں سے کھو دیتی۔ میری وجہ سے نہ صرف وہ اپنی زندگی کی طرف بھی لوٹ آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے میری زندگی بھی سنوار دی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔